اللہ عز و جل نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، اور وہ اپنی خوبیاں اندر سمایا ہوا ہے، بعض اوقات پر ظاہر ہوتی ہیں، بعض اوقات پر چھپی رہتی ہیں۔ انسان کی اچھائیاں اور برائیاں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ کس وقت میں ہوتی ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اندر سے کون سے کیریکٹر رکھتا ہے، کون سے اخلاق رکھتا ہے، اور کیا برائیاں رکھتا ہے، یہ سب ظاہر کس وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ستر پوشی کے ساتھ رکھا ہے، بہت سارے پردے ڈال کر رکھا ہے، برائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کی تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس وقت جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے۔ غصہ جب انسان کو دلایا جائے اور شدت کا غصہ اس کے اوپر آ جائے تو پھر انسان کی اچھائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں اور برائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ نیک اخلاق، اچھی عادات اور اچھے خلق رکھنے والا انسان غصے پر قابو پاتا ہے، اور اگر اندر سے تربیت کی کمی ہے تو اسی غصے میں وہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔ جو کچھ زبان میں آیا سب کہہ جاتا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے وہ کر جاتا ہے، لیکن غصہ ختم ہونے کے بعد پھر پچھتاتا بھی ہے اپنے کیے پر۔ میں آج یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے قول، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی سزا صدیوں تک ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سخنہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری نبوت کی علامات دیکھ لیا تھا حضور پر، لیکن دو علامتیں اور باقی تھی مجھے دیکھنی، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، پرانی کتابوں میں، کہ نبی کی صفات اور نبی کے اخلاق میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی بہت بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ جتنے غیر اخلاقی کام کریں گے اتنے ہی وہ اخلاق دکھائیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو تو جواب میں نبی بدتمیزی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئیں گے۔ ایک بار حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میں یہ علامات ڈھونڈنے کے لیے کئی دن تک لگا رہا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار میں مجلس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ایمان لایا نہیں تھا، ایک شخص آیا کسی گاؤں کا اور وہ شکایت لے کر کے آیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہیں نفع ہوگا، اللہ تمہیں خوب برکتیں دے گا، لیکن ہوا ایسے کہ ہمارے گاؤں میں اتنی بارش آ گئی ہے کہ سب فصلیں خراب ہو گئی۔ وہ ایمان تو لے آئے میرے کہنے کے مطابق، لیکن ساری فصلیں خراب ہو گئی، اب غلہ بھی نہیں ہے، محتاجی میں آ گئے، کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، اسلام کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے کہ ہم اسلام میں آئے تو ایسا ایسا ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اپنے گاؤں کی شکایت لے کر کے آئے تھے۔ یہ زید بن سخنہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ تو آپ عطا کر دیں تاکہ میں گاؤں والوں کو غلہ خیرات کروں، اناج دے سکوں، ان کو اسلام پر باقی رکھ سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میرے پاس سونے کے سکے تھے، 80 مسقال چاندی کی سونا تھا، میں نے وہ بغیر کہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ایمان لائے ہوئے نہیں، یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا ہے محمد آپ یہ لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں، جو شخص آیا ہے اس کی ضرورت آپ پوری کر لیں، جب آپ کے پاس وقت میسر آئے مجھے یہ واپس لوٹا دیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے وہ 80 مسقال پورے لے لیے اور پورے کے پورے اس شخص کو دے دیے جو دیہات سے آئے، اور وہ لے کر کے سونے کے سکے چلے گئے اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کو اناج غلہ تقسیم کیا۔ اب بات یہاں ہے، دن گزرتے گئے، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن زید بن سہنا کہتے میں پیچھے پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیسے کہاں ہیں؟ میں نے جو قرضہ دیا، میں نے جو ادھار دیا، وہ کہاں ہے؟ تو لگا رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ زید بن سہنا کہتے میں سیدھے گیا اور آپ کا جبہ پکڑ کر کھینچا، اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ لوگوں سے پیسے لیتے ہو اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے ہو۔ سخت و شست جملے انہوں نے کہنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید، تجھے معلوم ہے تو میرے رسول کے سامنے کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، میں اس بدتمیز کی گردن اڑاؤں۔ وقت ہوتا ہے قرض دینے کا اور مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ گردن پر تلوار رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے وزیر ہیں کہ آپ حکم دے دیں ابھی گردن الگ ہو جائے۔ بدتمیزی بھی کیا ہے سامنے والے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار پر سے ہاتھ ہٹایا، کہا اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا عمر یہاں تم گردن اڑانے کی بات کرنے کی بجائے ہم دونوں کو بھی نصیحت کرتے، تم مجھے یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ جلد قرضہ ادا کر دیں، اور اسے یہ کہتے کہ بھائی مانگنے کا طریقہ تھوڑا اچھا سا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ کی، لیکن تم نے گردن اڑانے کی بات کی۔ ہاں وہ عشق رسول تھا ان کا، وہ محبت رسول تھی، لیکن نبی کونین کے پاس اخلاق اعلیٰ تھے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں یہی چیز میں دیکھنے کے لیے اس قدر سختی کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شام انہیں بلاتے ہیں اور اپنا قرض ان کا جتنا تھا وہ واپس کیا، اور پھر ان کا پرانا شکر بھی ادا کیا کہ تم نے فلاں فلاں گاؤں والوں کے لیے اتنی مدد کی۔ جبکہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی دن میں کیا اس کا ذکر بھی تک حضور اکرم نے نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، حضرت زید نے کہا یہ پورے 80 مسقال میں نے اسلام کے لیے وقف کی ہے، اور اے عمر آج جو کچھ بھی میں نے کیا وہ انجیل اور تورات میں لکھی ہوئی بات کو پرکھنے کے لیے کیا تھا، کہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول کے ساتھ جس قدر بھی برے معاملات کیے جائیں وہ اتنے ہی عظیم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ایگریسو ہونا، غصے میں آ جانا، یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ کھولتا ہے۔ یہاں سے انسان اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت کھو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ پر وہ اسلام لے آئے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیز، خالد بن ولید کون نہیں جانتا، سیف اللہ المسلول، لیکن جانتے ہیں آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ چھوڑی نہیں انہوں نے اسلام لانے سے کئی سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد سے کتنے سال باحیات رہے؟ 23 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سال تک خالد بن ولید ایمان لائے نہیں ہیں، شروع سے 20 سال تک لڑے ہیں حضور سے، ہر جنگ میں اور جگہ جگہ فوجیں اکٹھا کرنا، یہاں تک کہ نماز خوف بھی خالد بن ولید کی وجہ سے حضور کو پڑھنا ہوا۔ نماز خوف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر چل رہے تھے، ایک علاقہ ایسا آیا کہ خالد بن ولید وہاں پر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اب ان پر حملہ کر دوں، لیکن موقع کی طاق میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے بچاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ نماز کا وقت آیا ظہر کے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خالد بن ولید اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ تلوار سوتے ہوئے کھڑے تھے کہ یہ لوگ سجدے میں جائیں میں مار دوں۔
اب نماز خوف کا حکم کیسے ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا فوج جو ہے اسلامی فوج دو حصوں میں بٹ جائے گی. ایک حصہ سامنے کھڑا رہے گا دشمن کے سامنے، دوسری فوج پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی. اور کیسے؟ ایک رکعت پڑھے گی، صرف ایک رکعت پڑھے گی، سجدہ کرے گی، اٹھ کر کے وہ پہلی صف میں آ جائے، وہ تلوار اٹھا لے، اپنے اسلحے اٹھا لے، جو سامنے کھڑے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، وہ ایک رکعت پڑھیں، پھر وہ ایک رکعت کے بعد واپس پھر وہ آئیں، پھر جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ پھر جائیں اپنی دوسری رکعت پڑھیں، پھر وہ دوسری رکعت کے بعد پھر آئے اور یہ پہلے والی جو ہے وہ جا کے دوسری پڑھے. اس طرح وہ 4 رکعت یا جتنی رکعتیں ہیں ایک ایک رکعت کر کے وہ چلتے پھرتے رہیں گے جنگ کے حالت میں. اس کو نماز خوف کہا گیا ہے. یہ جنگ کے حالات میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، جنگ کے حالات میں، یعنی دشمن سے منہ پھیرنا بھی نہیں ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کمی کرنا بھی نہیں ہے. اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی خالد بن ولید کی وجہ سے، کہ وہ تلوار کھینچے کھڑے تھے، موقع ملے سارے لوگ نماز میں جائیں تو ہم ماریں گے. اس طرح سے نماز خوف بھی میرے آقا نے ادا کیا. خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن بھی میں مار نہیں سکا، واپس آ گئے. یہ اسلام کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اب مجھے خبر مل گئی کہ حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس مکہ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان سے مقابلہ کریں، کیونکہ 6 سال کے بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے. جو 2 لوگ مدینے سے مکہ سے گئے تھے 6 سال بعد وہ 10,000 کے ساتھ مدینے میں سے مکہ آ رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اب آئیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو جو جنگوں میں ان کے مقابل میں تھا سب کو پکڑیں گے، بلائیں گے. مکہ چھوڑ کر کے وہ فرار تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں آئے، جنہیں معاف کرنا تھا معاف کیا، جن کا مواخذہ کرنا تھا مواخذہ کیا. اس میں ایک صحابی ہیں ولید بن ولید، جو خالد بن ولید کے سگے بھائی، وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے. مکہ میں جب آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بعد ولید بن ولید سے پوچھتے ہیں اے ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ وہ ایک جرنیل ہے، جنگجو ہے، بہت سخت گیر جنگ کرنے والے. ولید بن ولید سے پوچھا تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو آپ ہی کی حکومت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ولید خالد جیسے عقل مند آدمی کے پاس اگر اسلام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ نفع اٹھائے گا، اور اس جیسے عقل والے کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے. بس یہ جملے کہے اور پھر یہ بھی فرمایا اگر خالد یہاں ہوتے تو ان کو یہ شایع نشان میں ان کو مقام دیتا، جو شخص اتنے سال جنگوں میں حضور کے مقابل میں آتے رہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور مکہ سے مدینے واپس چلے گئے. ان کے بھائی ولید خالد کو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ تم کہاں ہو، جلدی سے واپس آ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تیری خیریت پوچھ رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی دشمن میری خیریت پوچھے گا جس کے اتنے ساتھیوں کو میں نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. ان کے سگے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا اسی جنگ میں جس میں خالد بن ولید سپہ سالار بھی تھے، جنگ احد میں. میری خیریت پوچھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں دل یہیں سے موم ہو گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں واپس مکہ آیا، سوچا کہ کسی کو ساتھی بنا لوں، جس کے پاس جا کر کے پوچھتا تھا کوئی ساتھ میں آنے کو تیار نہ تھا. آخر کار عثمان بن طلحہ ایک صحابی تھے، ان کو میں نے پیش کیا. دیکھو اب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صرف اکیلے رہ گئے، باقی محمد کی فوج بڑھتی چلی جائے گی. آج اگر ہم ان کی اتباع نہ کریں تو پھر ہم کو ذلیلوں کی اتباع کرنا پڑ جائے گا. تو وہ صحابی جو عثمان بن طلحہ ہے خالد بن ولید کے ساتھ ہو لی اور مدینے چلے آئے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے برسوں بڑے بڑے جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں سفر کیا ہے، مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر ہوتا، لیکن میری زندگی کا سب سے لمبا سفر مجھے لگ رہا تھا
یہ جو مکہ سے میں مدینے جا رہا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور کے پاس جا رہا تھا، کہتے ہیں ہر گھڑی گنتا تھا کہ مدینہ کب آئے گا، اور جب مدینے پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ وہاں عمر فاروق بھی ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہاں بڑے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں جن کے ساتھ سخت ہمارا مقابلہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نہا دھو کر کے نکلا مسجد نبوی کے پاس، عصر کی نماز ہو چکی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم جیسے ہی اندر گئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہی مسکرائے اور مرحبا مرحبا کہا، جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں، اور کس لیے آئے ہیں ابھی یہ کسی کو معلوم بھی نہیں۔ حضور نے اس طرح استقبال کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے کہ خالد بن ولید آئے، کہیں بری نیت تو نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرا چہرہ اس دن اٹھ نہیں رہا تھا، اس دن اٹھ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ ساری جنگیں میری نظروں میں تھی جو میں نے ان کے مقابل میں آ کر کے لڑی ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو صرف میں نے کہا کہ سنا ہے آپ مکہ آئے تھے اور مجھے یاد کیا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں خالد، میں نے بھی یاد کیا اور اللہ نے بھی تجھے یاد کیا ہے، تو کیوں اسلام میں داخل ہونے سے پس و پیش کرتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا میں نے اب تک جو معاملات کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ میں آپ کے مقابل میں آیا، حق کے خلاف لڑتا رہا، بس لوگوں نے مجھے بھڑکایا ہوا تھا، حقیقت سے میں دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالد اسلام لے آؤ، ما سبق جو کچھ گزر چکا ہے سب اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے باوجود عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اس بات پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا تیری ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی گئی، پھر بھی کہا کہ آپ دعا فرما دیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اے اللہ اسلام لانے سے پہلے خالد نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اب اسے اتنی قوت عطا کر کے اسلام پر رہ کر کے اس کا کفارہ ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید 8 یا 9 سال تک رہے، 125 جنگوں میں شرکت کی اور کوئی جنگ آپ کی شکست سے ہمکنار نہیں ہوئی، ہر جنگ میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا، اور جو علاقے خالد بن ولید نے اپنے زمانے میں فتح کیے تھے وہ آج تک علاقے مسلمانوں کے ہی پاس۔ دعا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بردباری اس قدر ہے کہ جو ہمیشہ جنگوں میں مقابل رہا، ایک نہیں ہے کئی ہیں، ابو سفیان ہیں، عمرو بن عاص ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ سب آئے ہیں دائرہ اسلام میں۔ وہ ہندا جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا وہ اسلام میں آئی، صحابیہ ہو گئی، ہم ان کے بارے میں آج بول نہیں سکتے، لیکن اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا نہیں کی۔ یہ نبی کی بردباری ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کی طاقت۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، اس سے تم رشتہ جوڑ لو جو تمہیں توڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جس سے پورا معاشرہ ہمارا مربوط ہے، اور یہاں تک کہ وعید بھی میرے آقا نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یعنی جس کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی قوت نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، غصے میں لیے ہوئے فیصلے تمہاری کئی زندگیاں خراب کر جاتی ہیں، لیکن معاف کرنے کی اگر تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں معاف نہیں کرتا کل قیامت کے دن وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تم اپنے رحمان سے جس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کرے، تم اپنے لیے جب یہ چیز امید رکھتے ہو تو اپنے ماتحت جو ہے ان کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ اسلام ہے، سل من قطعک، جو تمہیں توڑے اسے جوڑ لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، یہ بھی پہلے دشمنی میں رہے، اسلام لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور 30 سال کا عرصہ آ گیا حضور کی وفات کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ معاملات ہوئے امیر معاویہ کے،
یہ خلافت علی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اختلاف ہو گیا دو صحابہ میں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں، خون عثمان کی وجہ سے حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تو امیر معاویہ بدلہ لینے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے حضرت علی سے، جو خلیفہ وقت تھے اور خلیفہ برحق تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نزدیک بہت سارے مسئلے تھی، بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے بات اتنی بڑھ گئی کہ جنگیں ہو گئی، دو جنگیں ہو گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ جو جنگ ہوئی یہ مسلمانوں میں آپس میں ہوئی تھی، اس میں حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، امیر معاویہ کی طرف سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی یہاں تک کہ عمار بن یاسر قتل ہو گئے جو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں بشارت دی تھی، فرماتے ہیں میرے آقا ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار بن یاسر جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اور اسی جنگ میں وہ قتل ہو گئے جنگ صفین۔ تو حضرت عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں عمرو بن عاص سے، کیا آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی تھی؟ دیکھو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے اور قتل ہو گئے، اب تو باز آ جاؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ۔ بہرحال وہ جنگ آپس میں صلح مصالحت کے بعد ختم ہو گئی، پھر کبھی نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، اب سنیے، غصے میں لیے ہوئے فیصلے، ایگریسو ہو کر کے اتنے بڑے جو معاملات ہوئے، عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک وقت تھا میں کفر پر تھا اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی، میں اسلام میں آیا، وہ سب سے اچھے دن تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا، پھر ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں معاملات ہوئے تو میں امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا رہا، معاملات کو دیکھتے ہوئے اب جنگ تک کی نوبت آئی۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، ہر دن یہ بات کرتے تھے، ہر دن یہ بات کرتے تھے، کاش مسلمانوں کی آپس کی جنگ دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ یہی بات ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی تھی کہ کاش یہ جنگوں کے ہونے سے پہلے میں دنیا سے چلی گئی ہوتی۔ میرے عزیزوں کبھی کبھار زندگیاں تمہیں سخت بنا دیتی، حالات اس طرح لے آتے ہیں کہ تم سختیوں میں اپنی بہنوں کو نکال دیتے ہو، اپنے بھائیوں کو نکال دیتے، اور پھر ایک دور گزر جاتا ہے، اس کے بعد پچھتاوا تو آتا ہے، کچھ لوگ پچھتاوے کے بغیر مر جاتے ہیں انہیں دشمنیوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے لیے نہ آئے، میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ عرض ضرور کروں گا، ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں، بہنیں ہیں جن کے بھائی ان سے روٹے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر رکھے ہوئے ہیں، کئی بہنیں یہ صرف خواہش کرتی کہ اب ماں باپ بھی نہیں رہ گئے، بھائی ایک مرتبہ محبت سے ہمیں بلائے، بات کرے، نہیں ہوتا، یہ قطع رحمی، یعنی رشتوں کو توڑ کر کے رکھنا اور معاف نہ کرنے کا جذبہ۔ میرے عزیزوں آپ امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق ہے، انہی اخلاق کریمانہ نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ مکہ والے جب گرفتار ہو کر کے آئے فتح مکہ کے دن، حضور نے ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو مکہ والوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا انت کریم ابن کریم، آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ بھی شریف، آپ بھی شریف، آپ کا خاندان شریف ہے۔ تو صحابہ اس دن نعرہ لگا رہے تھے، اس دن الیوم یوم الزحمہ یوم الملحمہ، صحابہ کہہ رہے تھے آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے آج۔ صحابہ اعلان کر رہے تھے کیونکہ برسوں سے یہ لوگوں نے پریشان کیا تھا مکہ والوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، مکہ والے قیدی تھے، اس دن قیدی تھے، 10,000 صحابہ کے لشکر کے بیچ میں کھڑے تھے، اس دن وہ سر نہیں اٹھا رہے تھے مکہ والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم الرحمہ اذهبوا انتم الطلقاء، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ حدیث پاک میں ہے یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اپنے سگے بھائیوں کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر معاف کرتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کو کیوں نہ معاف کرے؟ میرے عزیزوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ زندگیاں ہمارے لیے درس عبرت ہوتی ہیں۔ بدلو اپنی زندگیوں میں کڑھن، جلن، حسد، کینہ، یہ چیزیں تمہیں بیمار بنا دیتی ہیں، اور ایسی بیمار بناتی ہے کہ پل پل سکون ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی سے تمہیں نفرت ہو تو ہمیشہ اس کی کڑھن میں مریض بنتے چلے جاؤ۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھو، وسعت قلب بھی رکھو، کشادہ ظرف بھی رکھو۔ خاندانی معاملات ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک جاتے ہیں۔ آج ایک صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی، ان کے باپ بھی موجود ہیں، ان کی عمر بھی تقریباً 70 کے قریب ہے۔ باپ جو موجود ہے بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے جو 40 سال کی عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسی سخت کٹھنائیاں آئی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آج میری عمر 40 سال کی ہے، میں پچھلے 35 سال سے کشمکش میں ہوں۔ کہا کس بات کی؟ کہا میری ماں ایک طرف ہے، میرے باپ ایک طرف ہے، دونوں اچھے لوگ ہیں، آج بہت اچھے اخلاق والے، میری ماں بھی اور میرے باپ بھی، لیکن دونوں کی طلاق ہوئی تھی۔ میں 5 سال کی عمر کا تھا۔ کہا طلاق کس بارے میں ہوئی تھی؟ صرف اور صرف کھانا پکانے کے معاملے کو لے کر آپس میں جھگڑا ہو گیا گھر میں۔ ہوتا ہے کبھی، ماں نے الٹے جوابات دیے، باپ کو برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت انہوں نے غصے میں آ کر کے جو فیصلہ لیا، وہ پچھلے 35 سال سے میں بھی جھیل رہا ہوں۔ میری ماں ایک طرف ہے، میرا باپ ایک طرف ہے۔ عزیزہ نے گرامی، تمہیں پتا نہیں یہ فیصلے کتنے لوگوں پر اثر کر جاتے ہیں، اولاد پر بھی، رشتہ داروں پر بھی، بہت سارے لوگوں پر۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپس میں دشمنیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو تمہارے کزن بھی تمہارے دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، نسل بھی تمہاری دشمنی میں چلتے لگ جاتی ہے۔ داداؤں میں لڑائیاں ہوئی تھی، اب پوتے بھی لڑنے لگ گئے ہیں۔ لمحے میں خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہی معاملات، اسی لیے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ انسان کو اگر اچھے اخلاق اور برے اخلاق والا دیکھنا ہے تو اسے خوب غصے میں لے آؤ، اور پھر دیکھو اگر وہ اول فول بکتا ہے تو اس کے اندر شرافت نہیں، اور غصے پر کنٹرول کر کے اچھے اخلاق پیش کرتا ہے تو وہ عالی نسب بھی ہے، اعلیٰ اخلاق والا بھی ہے، وہ نبوت کے اخلاق اسے ملے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو سیکھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا سب سے بڑا بہادر کون ہے جو کتنے لوگوں کو پچھاڑ دے؟ آپ نے فرمایا انسانوں کو پچھاڑنے والا نہیں، اپنے نفس کو اور اپنے غصے کو پچھاڑنے والا دنیا کا بڑا طاقتور آدمی۔ یہ مسلمان کے اخلاق میں سے یہی چیز داخل ہو جائے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اخلاق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش فرمائے، ایک لمبی اس کی فہرست ہے، بہت ساری مثالیں جنگ احد کی ہیں، جنگ بدر کی ہیں۔ جنگ بدر میں بھی جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ قتل کیا، نہ جلایا، نہ مارا، بلکہ انہیں بھی آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہے جس میں امن اور وسعت زیادہ ہے ایک دوسرے کو۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ امت کو جوڑ رکھنے کی فکر میں اپنی وسعت کا اظہار فرماتے، یہاں تک کہ جنہوں نے آپ کے فتوے سے اختلاف کیا تھا ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خوشگوار رہے زندگی بھر۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، امام احمد بن حنبل اور حضرت علی مدینی دو بزرگ ہیں، آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ کس پر؟ ایک حدیث کے معاملے میں لے کر کے اختلاف تھا۔ احمد بن حنبل یہ بھی بڑے محدث ہیں جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں شیخ علی مدینی، یہ دونوں اپنے وقت کے بڑے محدث، اختلاف تھا دونوں کا۔ امام احمد بن حنبل شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اچانک علی مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑا باہر کھڑا کیا اور جلدی جلدی اندر داخل ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے تیور دیکھ کے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، جاؤ ہماری بحث ہونے والی ہے۔ سب شاگرد باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں اندر دونوں بزرگ اتنی تیز آواز میں بات کر رہے تھے، ہم کو لگتا تھا ہاتھا پائی ہو رہی ہوگی، لڑ رہے ہوں گے۔ دونوں جلیل القدر محدث ہیں، کسی مسئلے میں ایک کہتے جائز ہے، دوسرے کہتے ناجائز، دلائل سے وہ ثابت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد
बात हल्की हल्की होकर धीमी हो गई, दरवाजा खुला, सारे शागिर्द बाहर खड़े थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इमाम अहमद बिन हंबल के। हाँ, दरवाजा खुला, उसके बाद अली मदीनी दौड़ते हुए घोड़े के पास गए, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल जो उनसे इख्तिलाफ कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो पीछे पीछे आए। जब अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने वाले थे, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने हाथ उनके पैरों के नीचे थे, अपने हाथ नीचे किए उनके पैर के। शेख अली मदीनी उनके हाथ पर पैर रख करके घोड़े पर चढ़ गए। शागिर्द परेशान थे, अभी तो ये झगड़ रहे थे अंदर, और यहां देखो तो घोड़े पे चढ़ने के लिए पैर के नीचे हाथ दे रहे। शागिर्दों ने पूछा कि आपका हकीकत में इख्तिलाफ है या इत्तेहाद है, ये मोहब्बत थी या जो मामला थे? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने एक तारीखी जुमले उसमें बयान की, वो हम सब के लिए दर्स इबरत है। फरमाया कि मेरा और उनका इख्तिलाफ अभी खत्म नहीं हुआ, एक मीटिंग में नहीं खत्म होगा, अभी हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, हमारा इख्तिलाफ अभी भी उस मसले पर बाकी है। तो फिर आपने ये क्यों किया उनके साथ? शागिर्दों को इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए मेरे बच्चों, ए तलबा, तुम अली मदीनी की हैसियत नहीं जानते, उसके सीने में रसूलुल्लाह की हदीसें मौजूद हैं, रसूलुल्लाह की हदीसें मौजूद है, मैंने तो सिर्फ हाथ नीचे रखा है। अगर तुम्हें हकीकत पता चले तो उसके कदमों की धूल सुरमा लगाने के काबिल है। इख्तिलाफ मसले में है, उम्मत रसूल होने में थोड़ी ना इख्तिलाफ है, उसके और मेरे हुजूर के गुलाम होने में इख्तिलाफ नहीं है। वो भी हुजूर के गुलाम है, मैं भी गुलाम हूं, इख्तिलाफ दूसरे में। ये वजहते नजर के इख्तिलाफ के बावजूद अदब का दायरा ना छूटने पाए। आपके घरों में इख्तिलाफ होते होंगे, बहुत सारे इख्तिलाफात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफात के बाद जातियात आ जाए, आप एक दूसरे के कत्ल के दर पे हैं, तो फिर ये जिहालत है। जो औस और खजरज की जंगें चल रही थी मदीने में, 120 साल जंग लड़ते रहे जाहिल लोग, पूरे निरे जाहिल लोग जंगों में लड़ते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वो जंगें खत्म फरमाई थी। किस बुनियाद पर लड़ रहे थे? औस और खजरज। एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले की खटोरी तोड़ दी थी। अरे खटोरी टूट गई, पता नहीं कहां चली गई, लेकिन उस पर जो जंग छिड़ी 120 साल चलती रही। ये होता है जाहिलों का काम, ये होता है जाहिलों का काम। और ईमान लाने के बाद जहालत खत्म की जाती है। यहां इख्तिलाफ कयामत तक होता रहेगा, लेकिन दिलों का इत्तिहाद रसूल पाक से जुड़ करके रहेगा। ये चीज मेरी तरफ से सबके लिए है कि इख्तिलाफ करने का हक सबको हासिल है, अपने घरों में, अपने माशरे में, नजरियात के इख्तिलाफ, लेकिन दिलों का इत्तिहाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ हमेशा बरकरार रहे, वरना फिर बाद में पछतावा ना हो, बाद में शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमाए।